لقمان نے اپنے بیٹے سے پیارے انداز میں پوچھا، اے میرے لاڈلے بیٹے۔ اب اس آیت میں قرآن کریم کی واحد آیت ہے، ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے خطاب نہیں کرتا، پورے پاپیوں سے۔ کس سے؟ پاپی، گناہگار سے۔ لوگ بولتے ہیں بھائی میں بہت گناہگار ہوں، میری تو بخشش ہوتی نہیں بھائی، ہم تو جہنمی ہیں۔ یعنی بعض لوگ اتنی زبان کو اپنے غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ پہ فیصلہ بھی کر لیتے۔ تو ایسے گناہگار جو گناہ کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ہر قسم کا گناہ کیے ہیں، اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کی اسرفو، یعنی اسراف تو معلوم ہے آپ کو، بے فضول خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ لٹانا۔ تو گناہ کو یہاں پر اسراف کا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ نے ان سے کیا کہا؟ میرے بندو۔ تو گناہگار بھی کس کے بندے ہیں؟ اللہ ہی کے بندے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ نہیں بھائی، ہم لوگ نمازی ہیں، متقی ہیں، مسجد تقوی میں پڑھنے والے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ وہ لوگ پورے خراب ہے، ان لوگ پٹری سے ہٹے پہ ہیں، ارے وہ سودخور ہے، وہ بہت کچھ بولتے ہیں نا، مزے لے کر بھی بولتے ہیں، ہم اچھا دکھتا ہے۔ جب تک سامنے والے کو گالی دے کر پورا اس کو جہنمی نہیں بناتے، ہماری آتما کو شانتی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ اتنا بولتے ہیں لیکن وہی الفاظ، وہی چیزیں اپنے تعلق سے بھول جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے زیادتیاں کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ جو بندہ مایوس ہوا، سمجھو اس کا ایمان سے رشتہ نہیں ہے۔ ایماندار وہ اللہ پر امید رکھتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہی کا نام ایمان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھیے شرک بڑا گناہ ہے نا، سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر مرنے والا موت سے پہلے شرک سے بھی توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے تو ان کی بھی معافی ممکن ہے۔ تو لہذا توبہ ایک ایسا راستہ، ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے کہ توبہ کے ذریعے سے ایک بندہ پوری زندگی بھر کیے ہوئے پورے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کے اسباب میں پہلا سبب استغفار ہے، اور دوسرا سبب رجوع الی اللہ، سب چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ دنیا کے ہر در پر چھکا ماری آپ، ہر ایک کے پاس جو ہے اپنا ٹکڑا سنائے، کہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے اللہ کے دربار میں، اللہ کے پاس حل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لہذا اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اور تیسرا سبب گناہوں کو مٹانے والے نیک اعمال کرنا، اور چوتھا سبب ہے مومنوں کی دعائیں لینا اور دعائیں دینا۔ دعائیں تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں، اس لیے ایک موحد بندہ جب مر جاتا ہے اس پہ 40 مصلی، موحد مصلی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں کی معافی بخشش کے کئی راستے ہیں۔ اور اسی طرح پانچواں سبب ہے میت کے لیے عمل کرنا۔ میت کے لیے کیا عمل کریں گے؟ مرنے والا خود دنیا سے چلا گیا تو سارے اعمال منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ صرف 3 اعمال ایسے ہیں۔ کون سا ہے؟ پہلا کہ وہ صدقہ جاریہ، اس نے زندگی میں خیر کے کام، ریلیف کے کام، رفاہی کام کیے ہیں، اس کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح
نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے تو نیک اولاد اس کے حق میں دعائے خیر کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی بخشش کر دے گا. اور اس نے نفع بخش علم یعنی شریعت کا علم سیکھا سکھایا تو اس علم سے جو لوگ راہ راست پر آئیں گے وہ سارے لوگوں کا اس کو بھی اجر ملے گا اور جو علم پھیلایا اس کو بھی اجر ملے گا. چھٹا سبب ہے شفاعت، نبی کی شفاعت. نبی کی شفاعت انہیں کو ملے گی جو توحید والے ہیں اور جو شرک میں بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری بخشش کر دیں گے، ان کی بخشش ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوفن لمن غیر بادی فرما دیں گے. لہٰذا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو صحیح معنی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.